المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث میں 34واں درس ہو رہا ہے، اور گزشتہ درس میں چونکہ ہم بات کرتے آ رہے ہیں وجوہ الطعن المتعلقہ بالعدالہ، طعن کی وہ وجوہات جن کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے، تو اس میں ہم نے کذب، جھوٹ، اس پہ بات کی، اتہام بالکذب، جھوٹ کا الزام ہونا، اس پہ بات کی، پھر ہم نے فسق پہ بات کی، اور اس کے بعد ہم نے جہالہ پہ، اور گزشتہ درس میں ہم نے بدعہ اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے دوسرے عوامل پہ بات کی۔ تو یہ بات تقریباً مکمل ہو گئی۔ جب ہم نے بدعت پہ بات کی تو ہم نے وہاں بھی ایگزامپل جو دی، مشہور ایگزامپل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ وہ حدیث کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ تو اس حوالے سے ہم نے پھر بات کی کہ بدعت کی قسمیں ہیں، دو قسمیں ہم نے بیان کی، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ ایک ایسی بدعت جو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور ایک ایسی بدعت جو فسق تک پہنچا دیتی ہے۔ تو کفر کی جو اس کے حوالے سے جو ڈسکشن تھا وہ صاحب کتاب نے حذف کر دیا ہے، انہوں نے اس پہ بات نہیں کی ہے، لیکن مفسقہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ پھر ہم نے اس کے حکم پر تفصیل کے ساتھ بحث کی کہ ایک مبتدی کی حدیث کا حکم کیا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس میں مختار مذہب کیا ہے، صاحب کتاب نے مختار مذہب بھی بیان کیا ہے۔ پھر ہم نے اختلاف کا تذکرہ کیا کہ کیا اختلاف رہا اس حوالے سے اہل بدعت اور اہل اہوا سے حدیثیں لینے کا، کیا حدیثیں لی جا سکتی ہے ان سے، تو وجوہات کیا رہی اس کی۔ تو اس پہ ہم نے وہ صاحب متن نے جو کچھ لکھا ہے، ماتن نے جو کچھ لکھا ہے، اس پہ ہم نے بات کی، اور ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو یہاں بیان کیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور وہ آپ اپنی کتاب میں دیکھیے، وجوہ الطعن المتعلقہ بالضبط۔ یہ طعن کی وجوہات جن کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عدالت والے طعن کی وجوہات، اور آج ہم ضبط والے۔ تو ہم نے اس سے پہلے جب صحیح حدیث کی تعریف پڑھی تو اس وقت بھی ہم نے هو الحدیث المسند الذی اتصل اسنادہ من عدل الضابط عن العدل الضابط، تو یہ ہم نے اس تعریف میں ہی عادل اور ضابط راوی کی بات کی تھی۔ تو عدالت کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اگر حدیث صحیح کے مرتبے سے نیچے آ رہی ہے عدالت کی وجہ سے، تو عدالت میں کہیں نہ کہیں طعن ہوگا۔ تو اس پہ تفصیلاً ہم نے 5 وجوہات کو یہاں پڑھا، یہاں سمجھا ان کو۔ تو دوسری چیز رہتی ہے ضبط، کہ راوی جب ضابط ہو، اور اگر ضبط کے حوالے سے راوی پر نقد ہو رہا ہے تو حدیث صحیح کے درجے سے نیچے گرے گی۔ اور وہ ضبط کہ وہ طعن کیا ہے، جن کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے، وہ طعن جو ضبط کو مجروح کر رہے ہیں، تو ان کو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو صاحب کتاب لکھتے ہیں وجوہ الطعن المتعلقہ بالضبط، کہ وہ طعن کے وہ وجوہات، وہ عوامل جو ضبط کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالہ جو گزشتہ درس تک ہم نے پڑھی، اس کے وجوہ طعن جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم آگے جائیں گے۔ وَأَمَّا وُجُوهُ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضَّبْطِ، جہاں تک تعلق ہے ان وجوہات کا جن کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے،
ان تان کی وجوہات کا جن کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے، فہی ایزن خمسہ، پس وہ بھی 5 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عدالت والی 5 پڑھی، اب بات ہو رہی ہے ضبط والی تان کے کا، تو وہ بھی 5 ہے۔ وَأَمَّا وُجُوهُ التَّعْن الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضَّبْطِ فَهِيَ أَيْضًا 5۔ تو پہلا أَحَدُهَا، ان میں سے پہلا فرط الغفلہ، غفلت کی انتہا۔ فرط الغفلہ، غفلت، لاپرواہی کی انتہا۔ بہرحال یہ ایک اصطلاح ہے فرط الغفلہ، تو اس کے ایک معنی ہوتے ہیں، تو ترجمہ کرنے سے شاید اس کا معنی ہلکا ہو جائے گا، تو سمجھنے کے لیے فرط الغفلہ، غفلت کی انتہا۔ وثانیہا، اور دوسری، ان میں سے دوسری کیا ہے؟ کثرت الغلط، غلط کی کثرت۔ وثالثہا، اور تیسری ان میں سے، یعنی وہ وجوہات جو تان کرتی ہے ضبط میں، ان میں سے تیسری کون سی ہے؟ مخالفت الثقات، ثقات یعنی جو ثقہ راوی ہے ان کی مخالفت۔ ورابعہا، اور ان میں سے چوتھا کون ہے؟ الوہم، وہم۔ وخامسہا، اور ان میں سے پانچواں، ان وجوہات میں سے جو تان کرتے ہیں ضبط میں، ان میں سے پانچواں کون ہے؟ سوء الحفظ، برا حافظہ، جب حافظہ خراب ہو۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے جب بات کی تھی حسن حدیث کی، تو وہاں پر ہم نے خفیف الضبط کہا تھا، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو حفظ ہے خفیف ہوگا، تھوڑا ہلکا سا کمزور ہوگا، تو یہاں پر خامسہا سوء الحفظ یعنی برا حافظہ، یہ وہ نہیں ہے خفیف، یہ برا یعنی جس کا حافظہ صحیح نہ ہو۔ تو یہ وہ 5 وجوہات ہے جن کو تان شمار کیا جاتا ہے، لیکن کس حوالے سے؟ ضبط کے حوالے سے۔ تو آج کے بعد جو کچھ ہم پڑھیں گے ان کلاسز میں جس کا تعلق تان کے ساتھ ہوگا، تو وہ اصل میں ضبط کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو پتہ ہے 5 بنیادی شرطیں ہیں ایک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے۔ تو 5 شرطوں میں سے اتصال السند ایک شرط ہے، دوسری راوی کی عدالت، وہ ہم نے پڑھی، پھر راوی کا ضبط کے حوالے سے ہم نے بات تو کی ہے، لیکن وجوہ تان جو اس کے ہیں جس سے ضبط منتشر اور متاثر ہوتا ہے، آج ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی 5 ہے۔ تو 5 کون سی ہے جن کا یہاں پر ہم نے تذکرہ کیا؟ فرط الغفلہ سے لے کر سوء الحفظ جو صاحب کتاب نے لکھا ہے۔ تو جہاں جہاں ہماری سلائیڈز میں انڈر لائن ٹیکسٹ ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ متن کی عبارت ہے، یہ ہمارے ماتن نے جو کچھ اپنے متن میں مقدمہ میں لکھا ہے، یہ وہی عبارت ہے، کوئی ہماری طرف سے اضافہ نہیں ہے۔ پہلا اور دوسرا ہم ایک ساتھ لے رہے ہیں کیونکہ ماتن نے ان کو ایک ساتھ لیا ہے۔ فرط الغفلہ و کثرت الغلط، فرط غفلت اور کثرت غلط، ان دونوں کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے تو یہ ایک ساتھ دونوں مکمل ہو جائیں گے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، اما فرط الغفلۃ و کثرت الغلط فمتقاربان، اما جہاں تک تعلق ہے فرط الغفلہ انتہائی غفلت کی، و کثرت الغلط اور کثرت غلط کی، فمتقاربان پس یہ دو قریب قریب ہے۔ تو صاحب کتاب یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک طبقے میں یہ مغالطہ ہے کہ فرط غفلہ اور کثرت غلط یہ دونوں ایک ہی ہے، تو اسی لیے صاحب کتاب نے اس مغالطے کو دور کرنے کی کوشش کی اور کہہ دیا کہ یہ دونوں جو ہے یہ متقاربان ہے، قریب قریب ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، ان دو میں فرق تو ہے، ان دو میں فرق تو ہے، لیکن فرق اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دو کو سمجھیں اور ان کو، کیونکہ اگر یہ دو ایک شمار کیے جائیں تو 4 ہی وجوہات بچتی ہے تان کی۔ تو جب آپ فرط غفلہ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ فرط غفلہ سے مراد یہ ہے کہ راوی جو کچھ بیان کر رہا ہے اس میں غلطیاں زیادہ ہو اس کے مقابلے میں جو کچھ وہ صحیح بیان کر رہا ہے۔
जब रावी बयान करेगा तो गलत भी बयान करता है, सही भी बयान करता है। जब गलतियां ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये रावी या तो गफला में इंतहा तक पहुंच चुका है या ये गलत बयानी में इंतहा तक पहुंच चुका है। तो इस नवियत से ये दोनों एक लगते हैं कि जब रावी रिवायत करे तो वो सही भी रिवायत कर रहा है, गलत भी रिवायत कर रहा है। जब सही रिवायत करना कम हो और गलत रिवायत करना ज़्यादा हो, गलतियां ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं कि रावी जो है वो फरतुल गफला का शिकार है या कसरतुल गलत का शिकार है। तो इस एतबार से ये दोनों एक लगते हैं जब हम इस तरह से बयान करते। तो मुतकारिब नहीं बल्कि वो बिल्कुल एक ही चीज़ के दो नाम दिखते। लेकिन जब आप साहिब किताब को देखेंगे तो उन्होंने वजाहत कर दी। तो उन्होंने कहा फल गफलतु फिस समाई व तहम्मुलिल हदीस, बस गफलत का जो ताल्लुक है वो समाए हदीस के साथ है और हदीस को लेने के हवाले से। समाए हदीस जब उस्ताद बयान करता है, शागिर्द हदीस सुनता है, और उसी को हम तहम्मुल भी कहते हैं। उसी को हम तहम्मुल, हदीस लेना अपने उस्ताद से। तो गफलत का ताल्लुक हदीस लेने के हवाले से होता है कि लापरवाही रहती है, केयरलेसनेस रहती है एक शागिर्द की कि वो अपने उस्ताद से हदीस सुन रहा है लेकिन वो पूरी एहतियात और पूरे होशो हवास के साथ हदीस को नहीं सुन रहा है। उसमें गफलत का वो शिकार हो रहा है, लापरवाही का शिकार होता है। और तलबा में ये चीज़ आम है। तलबा में सुनने के वक्त वो पूरा ध्यान नहीं रखते, चीज़ों को वाज़िह अपने जहन में नहीं करते। हाँ, चीज़ों को सुनते जा रहे हैं या अपनी नोटबुक में उनको रिकॉर्ड भी करते जा रहे हैं, लेकिन वो हर चीज़ को वजाहत के साथ न तो रिकॉर्ड करते हैं और न हर चीज़ को वजाहत के साथ, केयर के साथ सुनते। तो गफलत जब हम लफ्ज़ कहते हैं लापरवाही, इसका ताल्लुक हदीस सुनने के साथ है और हदीस को का तहम्मुल करने के साथ है जब आप हदीस लेते हैं अपने उस्ताद से। वल गलतु, और जो गलत है, फिल इस्माई वल अदा, उसका ताल्लुक हदीस सुनाने के साथ है, सुनने के साथ नहीं। हदीस सुनाने, इस्मा है तो ये सुलासी मजीद है, हदीस सुनाने के साथ है, मसदर है इस्मा। हदीस सुनाने के साथ उसका ताल्लुक है। और अदा, तहम्मुल का जो अपोजिट होता है, हदीस लेना तहम्मुल कहलाता है और हदीस बयान करना अदा कहलाता है। तो गलत का ताल्लुक, गलतियां हदीस सुनाने और हदीस अदा करने में होती है। गफलत हदीस सुनने और हदीस लेने में हो जाती है, वहां आप केयरलेस रहते हैं। लेकिन जब आप हदीस पढ़ते हैं तो उस वक्त आप केयरलेस नहीं होते हैं, उस वक्त आप लापरवाह नहीं होते हैं। लेकिन जब आपने सुनने में लापरवाही की तो यकीनन जब आप बयान करेंगे तो वहां गलती करेंगे। तो इसीलिए साहिब किताब ने कहा अम्मा फरतुल गफला व कसरतुल गलत फमुतकारिबा, कि ये दो जो हैं, एक फरतुल गफला और दूसरा कसरतुल गलत, ये दोनों मुतकारिब है, एक नहीं है। और फर्क भी बता दिया कि गफलत का ताल्लुक समा के साथ है, तहम्मुल हदीस के साथ है, और गलत का ताल्लुक इस्मा, सुनाने के साथ है और अदा के साथ है जब आप हदीस बयान करें। तो एक लापरवाही है, दूसरी गलती है, जिसमें रावी या जो शेख हो उससे गलती हो जाए जब वो अपने शागिर्दों को वही हदीस सुनाए जो एक वक्त उसने शागिर्द की हैसियत से अपने उस्ताद से सुनी थी। तो आपको याद होगा कि जब हम लेक्चर नंबर 31 पढ़ रहे थे, जब हम दर्स नंबर 31 में थे, तो उस वक्त हमने अल मुनकर पे बात की थी। अगर आपको याद होगा, आपके पास नोट्स भी मौजूद है और वीडियोस भी मौजूद है, तो आप वीडियोस में देख सकते हैं कि उस वक्त हमने लेक्चर नंबर 31 में मुनकर हदीस को डिस्कस किया था। मैं दोबारा डिस्कस करूंगा और आप कनेक्ट कर लेंगे उस लेक्चर के साथ, क्योंकि मैं पूरी तफसीलात अब इस वक्त तो नहीं बताऊंगा। हुवल हदीस अल मुनकर अला रायन, इमाम इब्न हजर अस्कलानी के यहाँ मुनकर हदीस की एक किस्म है एक राय के मुताबिक, और वो क्या है? हुवल हदीस, ये वो हदीस है अल्लज़ी फ़ी इस्नादिही, जिसकी सनद में राविन फ़हुशा गलतुहु औ कसरत गफलतुहु औ ज़हरा फ़िस्कुहु। ये वो हदीस है
جس کی اسناد میں ایک ایسا راوی ہے جو فحش غلطی کا شکار ہو جائے، یعنی جس کی غلطیاں جو ہے وہ کبھی حد تک پہنچائے، بدترین حد تک پہنچائے. فیکچول ایررز اس کے یہاں ملتے ہیں، فیکچول مسٹیکس. ایسی غلطیاں کر دیتا ہے کہ ایک بچہ بھی کہتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، نہیں اس فن میں جو بچہ ہو. او کثرت غفلت ہو، یا اس کی غفلتیں زیادہ ہوتی. غفلتیں اب اس وقت جو ہم نے پڑھا تھا تو اس کو آپ اس وقت کے درس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ غفلت کا تعلق جب وہ حدیثیں لے رہا تھا، ریکارڈ کر رہا تھا اپنی نوٹ بک میں، اپنے نوٹس بنا رہا تھا، یا اپنے ذہن میں ان کو سنبھال رہا تھا، چیزوں کو محفوظ کر رہا تھا، تو اس میں اس کے غفلتیں جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. او ظہر فسقہ، یا اس کا فسق ظاہر ہو جائے. تو جب ہم فسق پڑھ رہے تھے لیکچر نمبر 31 میں، تو ہم نے اس وقت کہا کہ ابن حجر الاسقلانی کی ایک رائے یہ بھی ہے جو انہوں نے کہا کہ جس حدیث کو منکر کہا جا سکتا ہے. تو یہاں پر ہمارا تعلق پہلی دو چیزوں کے ساتھ ہے، فحش غلطہ اور دوسرا کثرت غفلتہ. کیونکہ ان دو کے ساتھ اس وقت ہمارا تعلق ہے، ہم فرط الغفلہ بھی پڑھ رہے ہیں اور کثرت الغلط بھی پڑھ رہے. تو اس ڈیفینیشن کے ساتھ اس وقت ہمارا تعلق ہے. اور محدثین کے یہاں ایسی حدیث جس میں فاش غلطیاں ہو، جس میں کثرت غفلت ہو، ایسی حدیث کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اصطلاح استعمال کی جاتی ہے المنکر. تو یہ حدیث منکر کہلائے گی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی. سنن ابن ماجہ ہے. ابن ماجہ معروف کتاب ہے احادیث کی. حدیث نمبر 3455 3455 3455 حدیث، اور بہت ہی معروف حدیث ہے. ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ حدثنا ابو بشر بکر بن خلف، کہ ہم سے بیان کیا ابو بشر بکر ابن خلف نے، قال اس نے کہا، حدثنا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن محمد ابن قیس المدنی، کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن محمد ابن قیس المدنی نے، قال حدثنا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ہشام ابن عروہ، ہم سے بیان کیا ہشام ابن عروہ نے، ان ابیہ اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ کی بنیاد پر. اور باپ کون ہیں ان کے؟ عروہ. عروہ سے بیان کر رہے ہیں، اور عروہ بیان کر رہے ہیں ان عائشہ ہماری ماں عائشہ سے، قالت کہ ہماری ماں عائشہ نے کہا، قالت کہا، قال رسول اللہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا؟ کل البلح بالتمر، کہ کچے کھجوروں کے ساتھ سوکھے کھجور کھایا کرو، پکے کھجور کھایا کرو. بلح کہتے ہیں کچے کھجور، یا تازہ کھجور کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور تمر کہتے ہیں جو کھجور سوکھے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو دونوں ملتے ہیں. کلو الخلق بالجدید، کھاؤ پرانا میوہ نئے میوے کے ساتھ. فإن الشیطان یغضب، کیونکہ شیطان جو ہے وہ غصہ ہوتا ہے. ویقول اور کہتا ہے، بقی ابن آدم حتی اکل الخلق بالجدید، کہ آدم یعنی انسان زندہ رہا، باقی رہا، بچ گیا، یہاں تک کہ اس نے پرانا میوہ نئے کے ساتھ کھایا. یعنی اتنی زندگی ملی اس کو کہ اس نے پرانا بھی کھایا اور نیا بھی کھایا. اب یہ حدیث ابن ماجہ نے لائی ہے، کچھ اور سنن میں بھی ہے. یہ میں نے یہ اس لیے لی کیونکہ یہاں پر سمجھانا میرے لیے آسان تھا. یحییٰ ابن محمد ابن قیس جو ہے یہ ہمارے راوی ہے، اور یحییٰ ابن محمد کے بارے میں ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑے محدث اور جرح و تعدیل کے امام، شارح. یہ تقریب التہذیب میں کہہ رہے ہیں. ابن حجر الاسقلانی اپنی کتاب تقریب التہذیب میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یحییٰ ابن محمد ہے یہ صدوق ہے، لیکن ان سے کثیر تعداد میں خطائیں ہوتی ہیں. جب یحییٰ ابن محمد کا تذکرہ کرتے ہیں تو صدوق کہتے ہیں. صدوق یعنی پہلے ہی وہ تعدیل کر دیتے ہیں، چوتھا درجہ ہے ابن حجر الاسقلانی کے یہاں. جب وہ کسی راوی کو صدوق کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھے درجے کا راوی ہے عدالت میں،
تو ابن حجر الاسقلانی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یحییٰ ابن محمد ابن قیس المدنی یہ صدوق ہے، تو ان سے بات لی جائے گی، صدوق کہہ کر ہی تعدیل ہو گئی۔ ساتھ میں کہتے ہیں کہ ان کی خطائیں جو ہے بہت زیادہ ہے، کثیر ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ راوی جو ہے کثیر غلطیاں کر رہے ہیں، اور وہ ہماری تعریف میں آتا ہے جو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ کثرت الغلط۔ تو جب کثرت غلط کہہ کر ہم نے راوی کو صدوق بھی کہا، پھر بعد میں کثرت غلط کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ منکر کہلائے گی، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ راوی کثرت الغلط ہے، یعنی غلطیاں زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جس چیز پہ یہاں پر ضرب آ رہی ہے وہ اصل میں اس کے ضبط پہ آ رہی ہے، کیونکہ ضبط کا مطلب ہی یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت کی جائے، یا تو کتاب میں لکھ کر یا سینے میں محفوظ رکھ کر، یاد کر کے۔ تو جب کثرت غلط ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی اصل میں حفاظت ہی نہیں ہوئی ہے جس طرح سے اس کی حفاظت ہونی چاہیے تھی، لکھ کر یا سینے میں، کیونکہ اس لیے تو غلطیاں ہو رہی ہے۔ اگر غلطی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ضبط نہیں رہا ہے حدیث کو سنتے وقت یا حدیث کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھتے وقت جس کی اصل میں طلب تھی۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے جو زیادہ اہم ہے یہاں پر، کہ غلطیاں اور غفلتیں یہ بذات خود کوئی جرح نہیں ہے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے اس کا۔ راوی اگر غلطی کر رہا ہے، راوی اگر غفلت کا شکار ہو رہا ہے، تو بذات خود یہ کوئی جرح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلطیاں اور غفلتیں انسان کے زندگی کا حصہ ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، ہر انسان سے غفلتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف صاحب کتاب نے ہمیں متوجہ کیا ہے وہ ہے فرط الغفلہ، یعنی غفلت کی جب انتہا ہو جائے، یا وہ ہے کثرت الغلط، غلطیوں کی جب کثرت ہو جائے۔ یہ نہیں کہ راوی سے غفلت ہوئی، یہ نہیں کہ راوی سے غلطی ہوئی، وہ تو ہوتی رہتی ہے، اس سے راوی پہ کوئی جرح نہیں ہونے والی ہے۔ ہاں، جب فرط غفلہ ہو، جب کثرت غلط ہو، تب جا کر ہم راوی کو گرفت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ راوی قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس کا ضبط محفوظ نہیں ہے۔ اگر وہ نارملی بات کر رہا ہے راوی اور کبھی غلطی کرتا ہے تو وہ انسان کرے گا، وہ کتنا بھی محفوظ حافظے کا آدمی کیوں نہ ہو، غلطیاں تو ہوتی ہے، غفلتیں تو ہوتی ہے، اور انسان ایک ایج پر پہنچ کر اکثر انسان غلطیاں کرتے ہیں اور غفلتوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ جوں بڑھاپا قریب آ جاتا ہے وہ حافظہ مضبوط نہیں رہتا جس درجہ جوانی میں حافظہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہاں پر جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ فرط غفلہ اور کثرت غلط کا ہو رہا ہے، نہ کہ محض غفلت اور غلطیوں کا۔ تو یہ پہلی اور دوسری جو وجہ ہے تان کی جو ضبط میں لگتی ہے، تو اس پہ ہم نے بات کی۔ اب تیسرے پہ جائیں گے ہم، اور وہ ہے تیسری چیز جو ہمارے یہاں ہے وہ ہے مخالفت الثقات، ثقہ راویوں کی مخالفت۔ یہ تیسری قسم ہمارے صاحب کتاب نے یعنی ماتن نے بیان کی۔ اگر آپ دیکھیں گے، احدھا فرط الغفلہ، ثانیہا کثرت الغلط، اور ثالثھا تیسرا کیا ہے؟ مخالفت الثقات، ثقات کی مخالفت۔ تو آج اب ہم مخالفت الثقات کو بھی دیکھیں گے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، وَمُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ فِي الْإِسْنَادِ أَوِ الْمَتْنِ تَكُونُ عَلَى أَنْحَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ تَكُونُ مُوجِبَةً لِلشُّذُوذِ، کہ مخالفت الثقات سند میں بھی ہوتا ہے اور متن میں بھی ہوتا ہے، اور یہ تکون علی انحاء متعددۃ، یہ مختلف طریقوں سے، متعدد طریقوں سے ہو جاتی ہے یہ مخالفت۔ تکون موجبۃ للشذوذ، اور یہ موجب ہوتی ہے شذوذ کی، یہ موجب ہوتی ہے شذوذ کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے
شاذ پہ بات کی ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہوگا الفصل الثالث جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہ تھا ہی فی الشاذ والمنکر والمعلل والاعتبار. لیکچر نمبر 21 آپ دیکھ لیجئے, وہاں پر آپ تفصیل کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہاں پر ہم نے شاذ کو ڈسکس کیا کہ شاذ کسے کہیں گے اور شاذ کی تعریف کیا ہے, اس پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے لیکچر نمبر 21 کو بھی دیکھ لیجئے, اور یہاں آپ دیکھ لیجئے میں کچھ چیزوں کو دوبارہ بتا رہا ہوں. لیکچر نمبر 21 میں ہم نے ڈسکس کیا ہے الشاذ لغتاً, کہ لغت کے اعتبار سے ہم شاذ کسے کہیں گے. والشاذ فی اللغہ, شاذ لغت میں ہے من تفرد من الجماعت وخرج منها, جو جماعت سے تفرد اختیار کرے, الگ ہو جائے, وخرج منها اور ان سے نکل جائے. جو جماعت سے مختلف ہو جائے اور جماعت میں شمار نہ رہے تو اس کو ہم شاذ کہتے ہیں, ریئر. جب کوئی چیز سامنے ایسے آ جاتی ہے جو کسی جماعت میں فٹ ہی نہیں ہوتی, کسی گروپ میں کسی کیٹیگری میں فٹ ہی نہیں رہتی, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. تو یہاں پر صاحب کتاب نے لیکچر نمبر 21 میں ہم نے اس کو پڑھا ہے والشاذ فی اللغہ, کہ لغت میں شاذ یہ ہے من تفرد من الجماع, جو جماعت سے منفرد ہو, جماعت سے الگ رہے, وخرج منہا اور اس سے نکل جائے. اور صاحب کتاب نے یہ بھی کہا ہے الشاذ اصطلاحاً, کہ اصطلاح کے اعتبار سے ہم شاذ کسے کہیں گے. وفی الاصطلاح, اور اصطلاح میں کیا ہے ما روی مخالفا لما رواہ الثقات. اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہم نے اس پہ تفصیل کے ساتھ بحث کی, ما روی مخالفا لما رواہ الثقات, کہ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جو مخالفت میں روایت کی جائے اس کے جو کچھ ثقات نے روایت کیا ہو. تو اس وقت ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اصل جو شاذ کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جب ثقہ اوثق کی مخالفت کرے, جب ثقہ زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے, ایک ثقہ راوی 10 ثقہ راویوں کی مخالفت کرے تو وہ جماعت بن جاتی ہے. تو صاحب کتاب نے کہا تھا ما روی مخالفا لما رواہ الثقات, کہ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جو روایت کی جاتی ہے مخالفت میں جو کچھ روایت کرتے ہیں ثقات, تو اس کو شاذ کہا جاتا ہے. تو آپ تفصیل کے لیے وہاں دیکھ سکتے ہیں. اور مخالفت جو ہے, جب آپ مخالفت کی بات کرتے ہیں, ثقات کی مخالفت کی بات, تو اس سے کئی قسمیں وجود میں آ جاتی ہیں. میں یہاں تفصیل کے ساتھ ان کو بیان نہیں کروں گا. ایک قسم سامنے آ جاتی ہے الادراج, جس کو ہم مدرج حدیث کہتے ہیں, اور راوی مدرج کہلاتا ہے. اس کا تذکرہ بھی ہم نے کیا ہے کہ جب ایک حدیث میں کسی دوسری چیز کو داخل کیا جائے, وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتا. بات کرنے میں محدث ایسے بات کرتا ہے کہ حدیث کے متن کے ساتھ یا حدیث کی سند میں کسی دوسری چیز کو داخل کر دیتا ہے. دوسرا ہوتا ہے القلب, کہ حدیث میں تبدیلی آ جائے, الٹ پلٹ ہو جائے, کوئی چیز پہلے بیان کی جائے اور جو پہلے تھی اس کو بعد میں بیان کیا جائے. یہ سند میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ متن میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے الزیادۃ فی المتصل الاسانید, متصل اسانید جو روایتیں ہیں اس میں بیچ میں داخل کیا جائے, کچھ ایک اور راوی کو داخل کیا جائے. ہمارے پاس سند مکمل تھی, متصل تھی, لیکن ہم نے ایک اور راوی غلطی سے ہو گیا لیکن ہم نے داخل کر دیا. اسی طرح سے الاضطراب, کہ حدیث یا سند میں کوئی ایسا تغیر کیا گیا کہ آپ ترجیح ہی نہیں دے پا رہے ہیں کہ کون سا لیں اور کون سا چھوڑیں. اور اسی طرح سے ایک اور ہے التصحیف والتحریف, کبھی کبھار حروف بدل دیے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی حدیث میں تبدیلیاں آ جاتی ہے, سند میں بھی آتی ہے, متن میں بھی آتی ہے. یہ سارا جو ہے یہ مخالفت الثقات کے ذیل میں آئے گا, کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں مخالفت الثقات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے, کیونکہ مخالفت الثقات جو ہے اسناد اور متن میں یہ مختلف متعدد طریقوں پر ہوتی ہے, اور یہ وجہ بنتی ہے شاذ کی, شذوذ کی. اور شذوذ ہم نے کہا کہ صحیح حدیث میں جو 5 شرطیں ہیں اس میں ایک شرط عدم شذوذ بھی ہے, کہ حدیث جو ہے شاذ نہیں ہونی چاہیے, یعنی اس میں مخالفت نہیں ہونی چاہیے ثقات کی, کیونکہ مخالفت کا ہونا ہی یہ پتہ دے رہا ہے ہمیں کہ کچھ پرابلم ہے ضبط میں. آپ دیکھیے صاحب کتاب نے اس کی وضاحت کی ہے. وَجَعْلُهُ مِنْ وُجُوهِ
तान, वजालुहु और गिना गया है उसको, किसको? मुखालफतुस सिकात, मिन वजूह तान, तान की वजूह में से, तान के वजाहों में से, अल मुतअल्लिका बिज़ब्त, जिनका ताल्लुक ज़ब्त के साथ है, मिन जिहती, इस जहत से, अन्नल बाइसा अला मुखालफत सिकात इन्नमा हुआ अदम ज़ब्त वल हिफ्ज़, कि बाइस जो है मुखालफत सिकात का, कि सिका की मुखालफत की जा रही है किसी हदीस में, वो सिर्फ ये है कि ये तो या अदम ज़ब्त है या अदम हिफ्ज़ है, या तो हदीस को ज़ब्त के साथ नहीं रखा गया है या उसको अच्छी तरह से हिफ्ज़ नहीं किया गया है, यानी या तो किताब में उसको अच्छी तरह से नहीं लिखा गया है या इसको अपने हाफिज़े में अच्छी तरह से नहीं रखा गया है। व अदम सियानत अन तगय्युर व तब्दील, या महफूज नहीं रखा गया है इसको तगय्युर से और तब्दीली से। तो ये डायरेक्टली जो बता रहा है वो ये कि हदीस जिसमें मुखालफतुस सिकात है उसके किसी न किसी रावी का हाफिज़ा काबिल एतबार नहीं है, उसमें से किसी के रावी का जो किताबचा है जिसमें उसने अपनी उस हदीस को महफूज किया है वो काबिल एतबार नहीं है, उसमें किसी तरह से कोई मसला पैदा हुआ है कि मुखालफतुस सिकात हो गई है, क्योंकि उनसे जो औसक रावी है, उनसे जो ज़्यादा सिका रावी हैं, या उनके मुकाबले में एक बड़ी जमात जब उसी हदीस को बयान करते हैं तो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ या मुख्तलिफ सनद के साथ वो उसको बयान करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे जहन में आ रही है कि साहिब किताब वजाहत कर रहे हैं कि इसको, यानी इस मुखालफतुस सिकात को इसलिए ज़ब्त में गिना गया है क्योंकि इसका ताल्लुक असल में अदम ज़ब्त और अदम हिफ्ज़ और अदम सियाना अन तगय्युर व तब्दील के साथ है। यानी इसका ताल्लुक यह इस चीज़ के साथ है कि मुखालफत तब होगी जब ज़ब्त नहीं होगा, जब हिफ्ज़ नहीं होगा, जब हदीस को महफूज नहीं रखा गया। सियाना कहते हैं महफूज रखना, किस चीज़ से? तगय्युर से और तबद्दुल से। ऐसी सूरत में क्या हो जाता है कि हदीस में मुखालफत आ जाती है, एक हदीस दूसरी हदीस की मुखालफत करती। एक होता है इजाफा, दूसरी होती है मुखालफत। कभी कभार आप देखेंगे कि ज़ियादतुस सिकात होती है कि एक हदीस में कोई सिका रावी आकर कोई चीज़ बढ़ा देता है, वो असल हदीस की मुखालफत में नहीं है, बल्कि वो ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीज़ें कहीं, एक रावी ने 8 बयान की, दूसरे रावी ने 9 बयान की, तीसरे ने 10 की 10 बयान कर दी। तो वो तीनों रावी जो है वो सिका रावी है, तो हम कहेंगे कि ये इजाफतुस सिकात है, ये सिका रावियों की तरफ से इजाफा है। जो कुछ हमारे पास था एक और चीज़ जोड़ दी गई और वो मुखालफत में नहीं। एक होता है मुखालफतुस सिकात, कि सिकात जो सिका रावी है उनकी मुखालफत की जाए। जो कुछ उन्होंने कहा रात थी तो वो कह रहा है दिन है, उन्होंने कहा कि सुबह है तो वो कहेंगे कि शाम है। तो ऐसी सूरत में हदीसों में एक मसला पैदा हो जाता है। जब मुखालफत हो तो वो ज़ब्त पे क्वेश्चन मार्क है, और जब इजाफा हो तो वो ज़ब्त पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो असल में जो स्टाइल ऑफ रिवाया है उसका ही एक हिस्सा है। तो यहां पर जो साहिब किताब ने वजह बयान की कि इसको क्यों गिना गया है इस मुखालफतुस सिकात को इसमें कि ये ज़ब्त पे क्वेश्चन है, वो इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है कि रावी ने जब हदीस बयान की तो उसने न तो ज़ब्त का ख्याल रखा और न उसने हिफ्ज़ का ख्याल रखा और न उसने हदीस को महफूज किया तगय्युर से और तब्दीली से। तो इसी बुनियाद पर साहिब किताब ने इस हदीस को जो बयान की गई इसको एक वजह बताई, उन्होंने एक वजह बताई कि ये तान जो है ये ज़ब्त के साथ शुमार किया जाएगा, इस तान का बराह रास्त असर जो है वो ज़ब्त पे पड़ेगा। तो ये एक अहम चीज़ है जो साहिब किताब ने वजाहत के साथ यहाँ बयान की है। तो बात को इसी पर मुकम्मल करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मनार 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 अल-मनार। ए अमीने इल्म फन
انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.